بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھیں، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ علم کے ذریعے عمل کرنے والا صاف راستے پر چلنے والے کی طرح ہے۔ نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے، اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کیا نہیں، کہا نہیں، تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور کرتا ہے، اور قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان اور قدرت اپنے اپنے ڈگر پر چلتے رہتے ہیں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے انسان کی روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہو۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز سکون سے ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں برائی کو نہ روک سکیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یہ مکمل طور پر ہم پر منحصر ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر جھیل سکو، اور صبر اتنا سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ مومن کی پہچان اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کے معاملات ہیں۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔
ہر طرح کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ دعاؤں اور اذکار کے ذریعے اپنی پروٹیکشن کرنا ہے۔